شروع کیجیے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب دیکھو بچوں، اب آ رہی ہے بات یا ایھا الناس، اے لوگو. دیکھو اب اس کا تعلق سمجھو، پیچھے کیا کیا جا رہا تھا؟ پیچھے یہ بات کی جا رہی تھی کہ تین قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا تھا، مومن، کافر اور منافق. ٹھیک ہے نا؟ اب تینوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور توحید اور رسالت کا صراحتاً ذکر ہوگا اور قیامت کا جو ہے ضمناً ذکر کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ توحید، رسالت اور آخرت. یاد رکھنا، یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا، یہ تین کیا ہوتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں امہات المسائل، کہتے ہیں امہات المسائل، توحید، رسالت اور آخرت. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہیں؟ یہ امہات المسائل ہیں، توحید، رسالت اور آخرت. یہ عقائد کہہ لو کہ تین باتیں جو ہے نا یہ خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں قرآن مجید جو ہے، توحید، رسالت اور آخرت. تو اب ان تینوں کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ذکر فرمانے لگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے کہا یا ایھا الناس کا لفظ لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اے لوگو، چاہے تم مومن ہو، چاہے تم کافر ہو، چاہے تم کیا ہو، کچھ بھی نہیں. تو اس میں سب کو وہ بتا دیا گیا، یا منافق ہو. یا ایھا الناس ای اہل مکہ، یعنی یا اہل مکہ، مکہ کے اندر بھی جو تھے اس میں سے. تو یہ بتا دیا کہ یہ مصداق کیا آگے، ٹھیک ہے نا، یا ایھا الناس کا مصداق بتا دیا گیا. کیونکہ یہ شرک نہ کرنا، تو اس بارے میں کہتے ہیں او بدو. او بدو کا معنی واحدو. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھو جناب علی، اشکال ہے اصل میں. اشکال کیا ہوتا ہے؟ دیکھو کافر تو اللہ کی عبادت، اللہ کو مانے گا تو عبادت کرے گا نا. کافر اللہ کو مانے گا، توحید کا اقرار کرے گا تو عبادت کرے گا نا. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کی عبادت کرو؟ جب تمام لوگوں کو ذکر کیا جا رہا ہے تو اشکال کا جواب دے دیا کہ جناب علی، ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیا ہے؟ اس سے مراد ہے وحدو، توحید کا اقرار کرو. ٹھیک ہے نا؟ دیکھو ایک ہوتی ہے لازم ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ملزوم ہوتا ہے. لازم اور ملزوم کی اس میں سے، تو لازم اور ملزوم. تو واحدو کیا ہے؟ واحدو بولا ہے، ٹھیک ہے، واحدو، بلکہ او بدو بولا ہے، او بدو بولا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ملزوم ہے، ملزوم ہے. اور جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ کیا آ گیا مراد؟ اس سے واحدو مراد ہے، لازم مراد ہے. دیکھو لازم اور ملزوم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی تم پہلے توحید کا اقرار کرو گے تو عبادت کرو گے نا. تو توحید کا اقرار کرنا لازم ہوا، اور عبادت کرنا کیا ہوگا؟ اس کے لیے ملزوم ہوگا. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ تو کیا ہوا؟ توحید کا اقرار کرنا لازم ہے اور عبادت کرنا کیا ہے؟ ملزوم ہے. تو بولا ملزوم ہے، اور ارادہ کس چیز کا کیا گیا؟ لازم کا کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی بلاغت میں کیا جاتا ہے. اچھا، کبھی لازم بول کر ملزوم، کبھی ملزوم بول کر لازم مراد لے لیا. تو یہاں پہ کیا کیا؟ ملزوم بول کر، او بدو بول کر لازم مراد لے لیا کہ واحدو، توحید کا اقرار کرو. سمجھ گئے بات کو؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، الذی خلقکم. اب آگے انشأکم، الذی خلقکم، انشأکم آ گیا. تو انشأکم کا معنی کیا آ گیا؟ انشأکم یعنی یہ اس کے معنی بتا دیں. خلقکم کا مطلب ہے کہ تمہیں کیا کی ہے اس نے، جو تمہیں اس نے زندگی، یا تمہیں ایک جو ہے نا تم کو پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تم اس کو ٹھیک ہے. اچھا جی، ولم تکونوا شیئا، ولم تکونوا شیئا، حالانکہ تم اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے. اچھا جی، والذین من قبلکم، والذین کے بعد صاحب جلالین نے خلق کا لفظ نکالا ہے. اب آپ خود سمجھو، ٹھیک ہے نا؟ خلق کا لفظ نکال کے کیا بتا دیے گئے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ خود بتا دیا گیا کہ اس کا عطف ہو رہا ہے والذین منکم، خلقکم والذین من قبلکم. تو خلقکم وخلق الذین من قبلکم. سمجھ لیو بات کو؟ تو اس کا عطف ہو رہا ہے پیچھے، اس لیے خلق کا لفظ صاحب جلالین نے خود نکال دیا ہے. تو کہتے ہیں وخلق الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تتقون بعبادتہ، تتقون بعبادتہ. اچھا، بعبادتہ یہ تقوی کی صورت ہے کہ تقوی اختیار کرو. بھائی کس طرح تقوی اختیار کرو؟ اللہ کی عبادت کی صورت کے اندر. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی عبادت کرو گے تو تم تقوی حاصل کرو گے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ لعلکم تتقون بعبادتہ، یہ اس میں سے آ گیا جناب علی. ہاں اچھا جی، تاکہ تم بچو. اچھا، اب یہ کیا نکالا؟ عقابہ. یہ تتقونا کا جو ہے نا مفعول محذوف ہے کہ تم بچو. ٹھیک ہے نا؟ کس چیز سے؟ عقابہ،
عبادت کر کے بچو اللہ کے عقاب سے، سزا سے جو ہے. سمجھیو بات کو. وَلَعَلَّ فِي الْأَصْلِ، ٹھیک ہے نا، وَلَعَلَّ فِي الْأَصْلِ، لَعَلَّ فِي الْأَصْلِ لِلتَّرَجِّي، لَعَلَّ فِي الْأَصْلِ، کیونکہ یہاں پہ کیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. آپ کو پتہ ہے لَعَلَّ ترجی کے لیے آتا ہے. لَعَلَّ کس کے لیے آتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کے کس کے لیے آتا ہے؟ ترجی کے لیے، امید جو ہوتی ہے نا، لَعَلَّكُمْ، ٹھیک ہے نا، امید ہے کہ جو ہے نا. تو یہ آ گیا لیتا شباب یعودو کا مطلب کاش، وہ لیتا ہوتا ہے، اور لعل کس کے لیے آتا ہے؟ ترجی کے لیے آتا ہے، جہاں پہ امید کے معنی. تو فی الاصل للترجی وفی کلام تعالی للتحقیق. اب اشکال یہ ہوتا ہے کہ جناب علی دیکھو اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، ہم کہتے ہیں نا لعل جب آتا ہے جی، ٹھیک ہے نا، ہاں کہ جی آپ نے کیا ہے، مثال کے طور پر کہ امید ہے کہ جی ہم کہتے ہیں جی جو امر آ جائے، ٹھیک ہے نا، امر آ جائے، امید ہے کہ امر آ جائے. یہ تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید ہے، چانسز ہیں. اللہ کے لیے کیا، اللہ یہ کہیں گے کسی چیز کے لیے کہ امید ہے کہ تم کیا کر لو گے، تم بچ جاؤ گے، لعلکم. تو بتا رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اللہ کا لفظ لے کر آتے ہیں تو وہاں پہ وہ ترجی کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ تحقیق کے معنی میں ہوتا ہے. اس لیے خود ہی بتا دیا کہ کیا تھا، اشکال تھا کہ لعل امید کے معنی میں ہوتا ہے، اور امید کے خلاف بھی تو کام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس کا مناسب نہیں ہے ایسے الفاظ تیار کرنا، ٹھیک ہے نا. تو جواب دے دیا کہ لعل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہمیشہ کیا آئے گا؟ یقین کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض مفسرین نے کیا کہ صاحب جلالین نے یہ کہا ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ مخاطبین کا لحاظ رکھ رہے ہیں. جیسے مخاطب کا لحاظ کرتے ہیں نا، کہ جو مخاطب ہیں ان کو کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب علی تمہیں امید رکھنی چاہیے، تمہیں امید رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، تمہیں امید رکھنی چاہیے. تو یہ مخاطب کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے نا یہ کہا جا رہا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ تمہیں کہ شاید تم جو ہے نا امید ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو. بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اور بھی معنی کیے گئے ہیں، بس اتنا سا ایک آپ کے لیے اتنی سی بات جو ہے نا کافی ہے. تو جناب علی الذی جعل بمعنی خلقہ، اچھا جعل بمعنی خلقہ. بچوں یہ کیا آگے جعل بمعنی سیرہ بھی آتا ہے اور جعل بمعنی خلقہ کا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. جعل بمعنی سیرہ، صاد یا اور شد کے ساتھ، یعنی ٹھیک ہے نا، یہ باب تفعیل سیرہ. تو جب جعل بمعنی سیرہ ہوتا ہے تو دو مفعول کا تقاضا کرتا ہے، اور جعل بمعنی خلق کا جب آتا ہے تو ایک مفعول کا تقاضا کرتا ہے. تو صاحب جلالین نے جعل نکال کے بتا، جعل کے بعد خلق نکال کے بتا دیا کہ جناب علی یہاں پہ جعل کس معنی میں ہے؟ خلق کے معنی میں. الذی جعل لکم الارض فراشا، کہ جس نے تمہارے لیے پیدا کیا زمین کو، بنایا تمہاری لیے زمین، ٹھیک ہے نا، ارض فراشن، ٹھیک ہے نا. تو اب زمین کو کیا کر دیا ہے؟ تمہارے لیے بچھونا بچھا دی. اچھا اب یہ فراشن کیا ہے؟ فراشن ترکیب میں آپ کو لگے گا یار یہ تو مفعول بھی، تو جناب علی یہ کیا آ گیا اس میں سے؟ یہ آ گیا ان کے بقول کیا آ گیا؟ یہ حال واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر اس کو سیرہ کے معنی میں ہو تو الذی جعل الارض فراشن، زمین کو بنایا تمہارے لیے بچھونا، تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں ہو؟ ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ یہ فراش، یہ حال بناؤ اس کو، فراشن کیا بن جائے گا؟ حال بن جائے گا. جعل لکم الارض، ٹھیک ہے نا. یہ آگے کہ جی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ یہ بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ بستر ہے تمہارے لیے. اگر حال کی ترکیب کر رہے ہو تو انہوں نے کیونکہ خلق کا نکالا ہے، اس کا معنی کیا ہوگا کہ یہ ایک مفعول آ گیا. تو اب کیا آ گیا؟ یہ فراشن حال واقعہ ہوگا. فراشن کیا ہوگا؟ حال واقعہ ہوگا. تو بساتن یعنی بچھایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، کیا بچھا یعنی تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. فراش کیا بن گیا؟ حال ہے. یعنی کیا ہے؟ بساطن یفترش لا غایت لا فی الصلابۃ اول، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں کہ جناب علی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنا دیا تمہارے لیے اس کو، ٹھیک ہے نا، لا غایت لا فی الصلابۃ اول لیونۃ، اول لیونۃ فلا يمكن الاستقرار، فلا يمكن الاستقرار علیہا، اول لیونۃ فلا يمكن الاستقرار علیہا. کیا بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے لیے ایسا بستر بنایا ہے جس پر آسانی سے کیا کیا جا سکے؟ لیٹا جا سکے، ٹھیک ہے نا. یفتر بساطن یفترشو، ٹھیک ہے نا، جس پر یفترشو کہ جس پہ کیا کیا جاتا ہے کہ جس پہ لیٹا جا سکے.
تو اب کیا کریں، نہ اس میں حد سے زیادہ سختی ہے، لا غایت لا فی الصلابۃ او اللیونۃ، اور نہ تو سختی ہے کہ اتنے پتھر کی طرح ہو جائے، اور نہ اتنی نرمی ہے کہ فلا یستقرار علیہ کہ اس کے اوپر آپ ٹھہر نہ سکتے. جیسے پانی ہوتا، اگر پانی کی طرح زمین ہوتی تو کیا آپ پانی پہ لیٹ سکتے تھے؟ نہیں لیٹ سکتے تھے. اگر بالکل سخت ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا، پھر آپ آرام کر سکتے نہ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے جی، تو یہ بات آگے آگے چلتے ہیں جی. والسماء بناء، والسماء بناء، اور اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے کس کو؟ والسماء بناء ای سقفن. ٹھیک ہے نا، آسمان کو تمہارے لیے کیا بنایا ہے؟ چھت بنایا ہے، چھت. ٹھیک ہے نا، یہ سقفن کے معنی کیا آگے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، چھت بنا دیا تمہارے لیے جو ہے اللہ نے تمہارے لیے. آسمان کو کیا، جیسے چھت کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے دوسری چیزوں کو اوپر سے نیچے گرنے کی طرف، تو اس میں سے. اور کیا کیا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے. اچھا جی، یہ پیچھے بچوں ایک بات میں سے پیچھے چھوڑ گیا تھا. بساطن یفترش لا غایتا، بساطن یفترش، یہ یفترش جو ہے نا کہ جی وجعل لکم الارض فراشن، کہ اللہ نے بجھایا تمہارے لیے بستر کو. یفترشو، یفترشو جو ہے نا، یفترشو یہ کیا تھی؟ یہ وجہ تسمیہ تھی. یہ کیا تھی اس کے لیے؟ فراش کی وجہ تسمیہ. ٹھیک ہے نا، فراش کو فراش کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کو بچھایا جاتا ہے نا، بستر کو اس کو بچھایا جاتا ہے، تو یہ اس کی وجہ تسمیہ تھی، یفترش اللہ. ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سقفن، یعنی اس میں سے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنْ، اچھا مِنَ الثَّمَرَاتِ، تو من نکال کے صاحب جلالین نے کیا نکالا؟ انواع نکالا. کہ جناب علی یہ بتا دیا گیا، یہ بتا دیا گیا، ٹھیک ہے نا، کہ جناب علی کہ رزقن جو ہے نا، من الثمرات رزقن لکم جو ہے نا، یہ اصل میں کیا ہے؟ انواع نکال کے بتایا کہ رزقن مفعول بھی واقع ہو رہا ہے. رزقن کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول بھی. اور من الثمرات جو ہے نا، من الثمرات یہ میم بیانیہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فاخرج به من الثمرات، پھلوں میں سے بعضوں کو کیا کیا؟ تمہارے لیے کیا بنا دیا؟ رزق بنا دیا گیا. تو یہ کیا آ گیا؟ من انواع الثمرات، پھلوں کی انواع میں سے تمہارے. ٹھیک ہے نا، تم انواع میں سے تمہارے لیے کیا بنا دیے گئے ہیں؟ رزقن لکم، تمہارے لیے رزق بنا دیے گئے ہیں. آپ کہتے ہیں تاکلونہ، تاکلونہ کیوں نکالا؟ یہ اشارہ ہے کہ رزقن عام ہے. ٹھیک ہے نا، تاکلونہ، اچھا جی، اور اس طرح کیا کرتے ہو؟ وتالفونہ بدوابکم، کہ جناب علی تم چارے کے طور پہ بھی ان کو دیتے ہو. کس کو؟ تو یہ رزقن لکم نکالا نا، رزقن لکم تم سب کے لیے. تو اس میں سب شامل ہو گئے، انسان بھی شامل ہو گئے، اور کیا ہو گئے؟ اور جانور بھی شامل ہو گئے. تو اس لیے کیا نکالا؟ تاکلونہ وتالفونہ بہ، کہ تم اس کے چارے کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہو، تالفونہ بھی چارے کو دیتے ہو، دوابکم اپنے چوپایوں کو، اپنے چوپایوں کو دیتے ہو. تو جناب علی اس کا مطلب ہے رزقا لکم، یہ عمومی معنی لیا گیا. فلا تجعلوا للہ اندادا، اندادا شرکاء، کہ آگے شرکاء فی العبادت، تو اندادن کے معنی حاصل معنی ہے. ٹھیک ہے نا، ندن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مقابل کے ہوتے ہیں. ندن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مقابل. تو ندن اندادن شرکاء، یہ اس کے کیا آگے حاصل معنی، کہ اس سے مراد کیا لیا جا رہا ہے؟ اس کو اندادن سے حاصل کیا نکل رہا ہے اس میں سے؟ تو مطلب ہے شرکاء نہ بناؤ. ٹھیک ہے نا، تو شرکاء فی العبادت اللہ کے ساتھ. وانتم تعلمون، ٹھیک ہے نا، وانتم تعلمون کیا جانتے ہو؟ اس کو مفعول بھی معذوف ہے. انہ الخالق، تم کیا جانتے ہو؟ انہ الخالق یہ مفعول محذوف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا کہ انہ الخالق، اللہ ہی خالق ہے. ولا یخلقون، لیکن کیوں ولا یخلقون کیوں نکالا؟ کہ جناب علی یہ جو بت ہیں یہ کیا نہیں کر سکتے؟ تخلیق نہیں کر سکتے. ولا یکون الہن، اور اسی طرح ہی کیا نہیں ہو سکتے؟ وہ الہ بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے نا، الا من، اچھا جی، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آتے ہیں جناب علی کہ، ٹھیک ہے نا، تو جو اچھا جی ولا یکون الہ الا من یخلق، اور الہ کون ہو سکتا ہے؟ وہی ہو سکتا ہے جو کہ کیا کرے؟ جو تخلیق کرتا ہے. یاد رکھو، الہ وہ ہوتا ہے جو تخلیق کر سکے. جو تخلیق نہ کر سکے وہ الہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، اس معنی سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ معنی وہ ایک ہی بات ہوتی ہے، اس کے حاصل معنی سے مراد آپ یہی دے رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. یہ بول کے آپ دوسرا معنی لے رہے ہیں نا. ایک تو ہے نا کہ آپ بالکل عین اس کا جو ہے نا ایک لغوی معنی لے رہے ہوتے ہو, وہ تو لغوی معنی ہوتا ہے. آپ نے بولی ایک چیز ہے, مراد آپ نے دوسری معنی لے لی ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں حاصل معنی. حاصل معنی جو ہے کہ معنی کا جو تھا اس میں سے. اب آگے چلتے ہیں جناب علی. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, فی ریب شک, یہ معنی بتا دیے کہ یہ معنی آ گئے. ٹھیک ہے نا, فی ریب شک کے معنی آ گئے. ٹھیک ہے نا. مما انزلنا علی عبدنا, جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر. عبدنا کے بعد نکال دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, من القرآن. ٹھیک ہے نا, یہ اشارہ ہے کہ عبد کی اضافت کیا ہو گئی ہے, خاص اضافت کی جا رہی ہے. علی عبدنا یعنی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا, یہ خاص اضافت ہے, یعنی اس میں سے, تو اس میں سے مصداق کون ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. من القرآن نکال کے کیا بتایا کہ یہ ما انزلنا, جو ہم نے نازل, مما انزلنا, تو من القرآن ہے. یہ من کیا آ گیا اس کے لیے, یہ ما موصولہ تھا, اور یہ من اس کے لیے کیا بیان بن گیا. ٹھیک ہے نا, من القرآن ہے. اوکے, تم جانتے ہو, کیا جانتے ہو, اچھا جی, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, ٹھیک ہے نا, کہ شک مما انزلنا انہ من عند اللہ, اس بارے میں اگر تمہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو تم کیا کرو, انہ من عند اللہ فأتوا بسورۃ من مثلہ, فأتوا تو پس لے آؤ. ٹھیک ہے نا, یہ محل شک ہے. انہ من عند اللہ کیا ہے, یہ محل شک ہے, شک کا محل. ان کو کس چیز میں شک تھا, اللہ کی طرف سے ہونے میں شک تھا. ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں کہ جناب فاتو بسورۃ, ٹھیک ہے نا, فاتو لے آؤ. عطا یاتی کیا معنی کیا ہے, لانا. ٹھیک ہے نا, عطا یاتی آنا, با آ گیا تو لانے کے معنی آ گئے, متعدی بن گیا. فاتو بسورۃ من مثلہ, تو لے آؤ اس جیسی کوئی مثل. ٹھیک ہے نا, من مثلہ, اب کیا نکالا صاحب جلالین نے, کیا نکالا کہ جناب علی المنزل. ٹھیک ہے نا, تو منزل کا کیا مطلب ہے, مثلی, یہ ہی ضمیر کا مرجع بتا رہے ہیں. اچھا, من مثل المنزل, ہی ضمیر کا مرجع بتا دیا گیا. مرجع ضمیر کا مرجع ہوتا ہے نا کہ کس طرف لوٹ رہی ہے, فاتو بصورت مثلی ای المنزل, یعنی یہ ضمیر کا مرجع آ گیا. ٹھیک ہے نا, تو منزل اس میں سے آ گیا. ومن للبیان, فاتو مثلی یہ من بیانیہ ہے. ای ہی مثلہ فی البلاغۃ, اچھا جی, من بیان کے لیے آتا ہے. من بیان کے لیے کیا مطلب ہے, یہ میں ان کے معنی بتا دیے گئے کہ ایسا لے کر آؤ نا, پھر ایسا کیسا ہونا چاہیے وہ, ای ہی مثلہ, جو قرآن کی طرح ہو. کس کے اندر, بلاغت کے اندر, وہ حسن نظم, نظم کی خوبصورتی کے اندر. ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا کریں, یہ حاصل معنی ہے. ٹھیک ہے نا, تو قرآن کے معجزے ہونے کی کیا کی جا رہی ہیں, اب کیا کیے جا رہے ہیں, 5 تقریروں میں سے 3 تقریروں کا ذکر ہو رہا ہے. 5 تقریروں میں سے 3 تقریروں کا ذکر کیا جائے گا. نہیں سمجھ آئی, تو یہ جو ہے یہ کل پڑھیں گے. 5 تقاریر, قرآن کریم معجزہ ہے. آخر کیوں معجزہ ہے, 5 تقاریر ہیں اس کی. ٹھیک ہے نا, 5 تقاریر ہیں اس کی. قرآن کریم کیا ہے, معجزہ ہے. تو کیوں ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم معجزہ ہے, اس کی 5 تقاریر میں سے 3 تقریریں کریں گے صاحب جلالین. تو یہ تھا آج کا سبق. تیز تو نہیں ہے, آسان ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے اس میں سے.